Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope all of you will be fine. Today we are going to learn reading and translation of chapter number 4, and the name of the chapter is Women's Empowerment, and book page number 98. And today we are going to discuss the topic Women's Role in Pakistan Movement. عورتوں کا کردار تحریک پاکستان میں. The establishment of Pakistan is the outcome of the long struggle that the Muslims of the subcontinent started. کہ جو پاکستان کا قیام ہے وہ نتیجہ ہے اس بہت لانگ اسٹرگل یا لمبی جدوجہد کا جو کہ مسلمان جو تھے سب کانٹیننٹ یا بر صغیر میں انہوں نے جو سٹارٹ کی تھی. اور کیوں؟ ٹو پروٹیکٹ دیئر سیپریٹ نیشنل آئیڈینٹی، تاکہ وہ حفاظت کر سکیں اپنی الگ قومی شناخت کی. The struggle for Pakistan was not an easy task. کہ پاکستان کے لیے جدوجہد ایک آسان کام نہیں تھا. The Muslim women of the subcontinent also played an everlasting role in this great struggle. کہ اس عظیم جدوجہد میں جو مسلمان خواتین تھیں برصغیر کی، انہوں نے لازوال قسم کا کردار ادا کیا. which is an example by itself، جو خود میں ایک مثال ہے. There were numerous great women including مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کے ان گنت جو ہیں بہت زیادہ تعداد میں خواتین ہیں، جن میں شامل ہیں محترمہ فاطمہ جناح، بیگم مولانا محمد علی جوہر، بیگم سلمہ تصدق حسین، بیگم جہاں آرا شاہ نواز، بیگم رانا لیاقت علی خان، بیگم جی اے خان، بیگم پروفیسر سردار حیدر جعفر، بیگم گیتی آرا، بیگم ہمدم کمال الدین، بیگم فرخ حسین، بیگم زریں سرفراز، بیگم شائستہ اکرام اللہ، فاطمہ جناح، فاطمہ بیگم، بیگم وقار النساء نون، and Lady Nusrat Harun and others who created awareness for the achievement of independence among Muslim women of the subcontinent. کہ یہ ساری خواتین اور ان کے ساتھ کئی اور خواتین ایسی تھیں جنہوں نے پیدا کی آگاہی حاصل کرنے کی آزادی مسلمان خواتین کے درمیان جو کہ سب کانٹیننٹ میں تھی، اینڈ آرگنائز دیم فار پلینگ ایکٹیو رول ان دا اسٹرگل فار اسٹیبلشمنٹ آف پاکستان، اور ان کو متحد کیا، منظم کیا کہ وہ ادا کریں ایک بہت ایکٹیو قسم کا یا اپنا جو کردار ہے اس کو عمدہ طریقے سے یہ جو جدوجہد ہو رہی ہے پاکستان کے قیام کی اس میں. These were the women who were active and fearless workers in 20th century's practical, social, educational and political fields. کہ یہ وہ خواتین تھی جو کہ بہت زیادہ ایکٹیو بھی تھی، جو نڈر بھی تھی. یہ ورکرز ہیں 20ویں صدی کی عملی طور پر معاشرتی، تعلیمی اور سیاسی میدانوں میں. They not only created political awareness، انہوں نے نہ صرف سیاسی بیداری پیدا کی among the common household women، عام جو گھریلو خواتین تھیں ان کے درمیان، but also raised the spirit of movement for the separate national identity، بلکہ انہوں نے ایک جو ہے وہ جذبہ اجاگر کیا کہ الگ سے جو ہماری قومی شناخت ہے اس کو ابھارنے کا. The role of the some of these women in Pakistan movement is described below. ان میں سے کچھ جو خواتین ہیں ان کا جو کردار ہے پاکستان یا تحریک پاکستان میں وہ یہ ہے. سب سے پہلے محترمہ فاطمہ جناح. محترمہ فاطمہ جناح ہیں سسٹر آف قائد اعظم، جو کہ قائد اعظم کی بہن تھیں. ریمینڈ سائڈ بائی سائڈ ود ہر بردر، وہ اپنے بھائی کے شانہ بشانہ رہی. قائد اعظم in the struggle for Pakistan and played an important role in creating awareness in Muslim women.
قائد اعظم کے ساتھ جو پاکستان کی جدوجہد تھی اور اس کے علاوہ انہوں نے جو عورتیں تھیں، مسلمان خواتین تھیں، ان میں پیدا کی آگاہی، اس میں ان کا اہم کردار ہے۔ شی واز این ایکٹیو ممبر آف آل انڈیا مسلم لیگ، آل انڈیا مسلم لیگ کی ایک وہ متحرک ممبر تھی یا رکن تھی۔ بیگم سلمہ تصدق حسین participated in the campaign to make Muslim women members of the Muslim League after the formation of Muslim League Women Wing۔ جب مسلم لیگ وومن ونگ بنی تو جو بیگم سلمہ تصدق حسین ہیں وہ انہوں نے حصہ لیا اس جو ہے وہ تحریک میں جو کہ عورتوں کے لیے تھی کہ ان کو مسلم لیگ کا ممبر بنایا جائے۔ ان مارچ 1940 میں شی آلسو ہوسٹڈ دا spouses of political leaders and women delegates participating in Muslim League session and was elected joint secretary of the Punjab Muslim League Women Wing۔ انہوں نے میزبانی کی جو سیاسی لیڈران تھے اور جو وومن جو رکن تھی پارٹیسپیٹنگ ان مسلم لیگ سیشن، جو کہ حصہ لے رہی تھی مسلم لیگ کے سیشن میں یا اجلاس میں، اینڈ واز الیکٹڈ جوائنٹ سیکرٹری آف پنجاب مسلم لیگ وومن ونگ، اور وہ جوائنٹ سیکرٹری جو ہے مسلم لیگ ونگ کی وہ نامزد ہوئیں یا الیکٹ ہوئی۔ فاطمہ صغرا who hosted the Muslim League flag on the civil secretariat، جنہوں نے سول سیکریٹریٹ پر مسلم لیگ کا جو جھنڈا تھا وہ لہرایا، was an active member of the Pakistan movement، تحریک پاکستان کی ایک متحرک رکن تھی۔ She was only 14 year old at the time، وہ اس وقت صرف 14 سال کی تھی۔ She was detained but this brave girl did not give up and keep mobilizing the Muslim women۔ ان کو ڈیٹینڈ کیا گیا ان کی کم عمری کی وجہ سے، لیکن وہ اتنی بہادر لڑکی تھی کہ انہوں نے ہمت نہ ہاری اور kept mobilizing the Muslim women، عورتوں کو متحرک کرتی رہیں۔ بیگم شائستہ اکرام اللہ واز دا آرگنائزر آف دا مسلم گرلز فیڈریشن، مسلم گرلز فیڈریشن کی یہ آرگنائزر تھی۔ ایٹ دیٹ ٹائم آرگنائزنگ آف ینگ گرلز واز ناٹ این ایزی ٹاسک، تو اس وقت جو جوان لڑکیاں تھیں ان کو آرگنائز کرنا یا ایک جگہ اکٹھا کرنا یا منظم کرنا اتنا آسان کام نہیں تھا۔ بٹ ایٹ دس ڈیفیکلٹ اسٹیج، لیکن اس مشکل گھڑی میں شی ریمینڈ اسٹیڈ فاسٹ، وہ مستحکم رہی، یہ ثابت قدم رہی، اینڈ پلیڈ وائٹل رول ان آرگنائزنگ دا گرلز اسٹوڈنٹس اکراس انڈیا، پورے انڈیا میں انہوں نے لڑکیوں کو منظم کرنے میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ بیگم رانا لیاقت علی خان دا فرسٹ لیڈی آف پاکستان، بیگم رانا لیاقت علی خان جو کہ لیاقت علی خان کی بیگم تھی یا ان کی بیوی تھی اور فرسٹ لیڈی تھی یا خاتون اول تھی پاکستان کی، واز دا بیگم آف پاکستان فرسٹ پرائم منسٹر لیاقت علی خان۔ شی ورک فار دا ریہیبلیٹیشن آف ریفیوجیز، جو مہاجرین تھے ان کی دوبارہ سے آباد کاری کے لیے انہوں نے کام کیا آفٹر دا اسٹیبلشمنٹ آف پاکستان کے قیام کے بعد۔ شی واز دا فرسٹ وومن گورنر آف سندھ بیفور دا اسٹیبلشمنٹ آف پاکستان، اور وہ گورنر تھی سندھ کی پہلی خاتون پاکستان کے قیام سے پہلے۔ شی فاؤنڈیڈ اے وومنز آرگنائزیشن نیملی آل پاکستان وومن ایسوسیشن APWA، انہوں نے ایک جو ہے وہ فاؤنڈیشن یا تنظیم قائم کی جس کا نام تھا آل پاکستان وومن ایسوسیشن۔ شی آلسو سروڈ ایز پاکستانز ایمبیسڈر ٹو دا نیدرلینڈ اور اٹلی میں وہ پاکستان کی ایمبیسڈر یا سفیر کی حیثیت سے بھی انہوں نے کام کیا۔ A leader of Pakistan movement، بیگم مولانا محمد علی جوہر participated in the خلافت movement with her mother-in-law بی اماں۔ انہوں نے پاکستان بننے سے پہلے جو ایک تحریک چلی تھی خلافت موومنٹ کے نام سے، اس میں اپنی ساس کے ساتھ مدر ان لا جن کا نام بی اماں تھا ان کے ساتھ انہوں نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا یا حصہ لیا۔ شی کریٹڈ پولیٹیکل اویئرنیس ناٹ اونلی وومن بٹ آلسو ان دا مین۔
انہوں نے سیاسی بیداری پیدا کی، نہ صرف عورتوں میں بلکہ مردوں میں بھی۔ بیگم جہاں آرا شاہ نواز واز دا وائف آف علامہ اقبال's کلوز فرینڈ بیرسٹر شاہ نواز۔ بیگم جہاں آرا شاہ نواز جو تھی وہ علامہ اقبال کے بہت قریبی دوست کی بیوی تھی، اور ان کا نام تھا بیرسٹر شاہ نواز۔ ان 1930 میں شی وینٹ ٹو لنڈن ٹو اٹینڈ دا راؤنڈ ٹیبل کانفرنس، وہ لنڈن میں گئی گول میز کانفرنس میں شرکت کے لیے۔ شی ریپرزینٹڈ وومن ایٹ دا سیکنڈ اینڈ تھرڈ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس ایز ویل، انہوں نے دوسری اور تیسری گول میز کانفرنس میں عورتوں کی نمائندگی کی۔ She became a member of All India Muslim League Women's Committee to raise political awareness among the Muslim women، اور وہ جو ہے وہ لیڈر تھی، رکن تھی آل انڈیا مسلم لیگ وومن کمیٹی کی، ان میں سیاسی بیداری پیدا کرنے کے لیے۔ کن میں؟ مسلمان خواتین میں۔ شی پارٹیسپیٹڈ ان دا ہسٹورک سیشن آف دا مسلم لیگ ان لاہور ان 1940، ایک جو تاریخی اجلاس تھا مسلم لیگ کا لاہور میں 1940 میں، اس میں بھی انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا۔ لیڈی نصرت ہارون آلسو پارٹیسپیٹڈ ہول ہارٹیڈلی ان دا خلافت موومنٹ، خلافت موومنٹ میں لیڈی نصرت ہارون نے بھی پورے دل و جان سے جو ہے وہ حصہ لیا۔ ان 1925 شی فاؤنڈڈ این ایسوسیشن کالڈ اصلاح الخواتین، اصلاح الخواتین کے نام سے انہوں نے 1925 میں ایک تنظیم قائم کی ان کراچی میں، وچ ہیڈ دا آنر being the first association of Muslim women in کراچی، جس کو ایک یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ خواتین کی پہلی تنظیم ہے جو کہ مسلم خواتین کے لیے تھی کراچی میں۔ ان شارٹ، women played a vital role in Pakistan movement despite many obstacles۔ مطلب یہ کہ ہم اگر یہ کہیں کہ مسلمان خواتین کا بہت اہم یا بہت بڑا کردار ہے، باوجود اس کے کہ بہت ساری جو ہے وہ رکاوٹیں تھیں، یہ غلط نہ ہوگا، یا پھر ہم اس کو اگر دریا کو کوزے میں بند کریں تو یہ بنتی ہے بات کہ مسلمان خواتین نے بہت زیادہ مشکلات کے باوجود پاکستان کی حاصل کرنے میں یا تحریک پاکستان میں بہت اہم کردار ادا کیا۔